بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ 22 جھوٹے نبیوں کی ویڈیو کے سلسلے میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر ہماری یہ کاوش پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ تو جی چلیے اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم 22 جھوٹے نبیوں کی ویڈیو کے سلسلے میں دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم دوسرے بڑے جھوٹے نبی اسود عنسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اسود عنسی یمن کا رہنے والا تھا۔ اس کا لقب ذوالحمار بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ شعبدہ بازی اور کہانت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اس کے پاس ایک سجایا ہوا گدھا تھا۔ یہ جب اس کو کہتا کہ خدا کو سجدہ کرو تو وہ فوراً سر بسجود ہو جاتا۔ اسی طرح جب بیٹھنے کو کہتا تو بیٹھ جاتا اور جب کھڑے ہونے کو کہتا تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ نجران کے لوگوں نے جب اسود کے نبوت کے دعوے کو سنا تو امتحان لینے کی خاطر اس کو اپنے پاس بلایا، لیکن یہ لوگ اس کی چکنی چپڑی باتوں اور مختلف شعبدوں سے متاثر ہو کر اس کے ہم نوا ہو گئے۔ سب سے پہلے اسود عنسی کی نبوت کو ماننے والے اہل نجران تھے۔ اہل یمن اپنے حاکم بازان کے ساتھ جب اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کو یمن کا حاکم برقرار رکھا۔ بازان کے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مختلف علاقوں پر اپنے صحابہ کو مقرر فرمایا تھا۔ اسود نے نبوت کے دعوے کے بعد آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھانا شروع کی اور سب سے پہلے اہل نجران کو اپنا متحد بنا کر نجران پر فوج کشی کر کے عمر بن حزام اور حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ پھر بتدریج دوسرے علاقوں کو فتح کرتا ہوا تھوڑے ہی عرصے میں پورے ملک یمن کا مالک بن بیٹھا۔ اسود کی ان فتوحات سے متاثر ہو کر اکثر اہل یمن اسلام سے منحرف ہو کر اسود کی جھوٹی اور خود ساختہ نبوت پر ایمان لے آئے۔ حضرت عمر بن حزام اور حضرت خالد بن سعید نے مدینہ منورہ پہنچ کر سارے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں کو اہل نجران کو اسود کے خلاف جہاد کے لیے لکھا۔ چنانچہ یہ لوگ آپس میں رابطہ قائم کر کے اسود کے خلاف متحد ہو گئے۔ اسود عنسی نے یمن کے شہر صنع پر فتح پانے کے بعد اس کے مسلمان حاکم شیر بن بازان کی بیوی جس کا نام آزاد تھا کو جبراً اپنے گھر میں ڈال لیا تھا۔ اس لیے وہ عورت اس سے سخت نفرت کرنے لگی تھی اور اس عورت کا چچا زاد بھائی فیروز دہلمی جو شاہ حبشہ کا بھانجا بھی تھا، آزاد کو اسود کی قید سے نجات دلانے اور اس سے انتقام لینے کے لیے موقع کا منتظر تھا۔ اسی دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیغام اہل یمن کے نام آیا جس میں حکم تھا کہ اسود کی سرکوبی کی جائے۔ اس پیغام سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور اسود کے خلاف لشکر کشی کی بجائے اس کے محل میں گھس کر اس کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے۔ فیروز دہلمی اپنی چچا زاد بہن آزاد سے ملا اور اس سے کہا، تم جانتی ہو کہ اسود تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے اور اس نے تمہیں جبراً اپنے گھر میں ڈال رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اسے ٹھکانے لگا دیا جائے اور اس میں تم ہماری مدد کرو۔
آزاد نے یقین دلایا کہ وہ ہر طرح اسود کے قتل میں فیروز کی مدد کرے گی۔ چنانچہ کچھ روز کے بعد آزاد نے فیروز اور اس کے ساتھیوں کو بتایا کہ اسود کے محل میں ہر جگہ چوکی اور پہرا ہے اور وہ سخت محتاط ہو گیا ہے اور ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ البتہ اگر تم محل کے عقب سے نقب لگا سکو تو وہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ میں ایک چراغ روشن کر دوں گی اور اسلحہ بھی تم کو وہیں مل جائے گا۔ شام ہوتے ہی اس منصوبے پر عمل شروع ہوا اور فیروز اپنے ساتھیوں کے ساتھ نقب لگا کر اسود کے کمرے تک پہنچ گیا۔ دیکھا کہ اسود زور زور سے خراٹے لے رہا ہے اور آزاد اس کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی فیروز 2 قدم اندر آیا ہی تھا کہ اسود کے شیطانی موکلوں نے فوراً اس کو جگا دیا۔ وہ فیروز کو دیکھ کر بولا، کیا کام ہے جو تو اس وقت یہاں آیا ہے؟ فیروز نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک چھلانگ لگائی اور اسود کی گردن پکڑ کر اس زور سے مروڑی جیسے دھوبی کپڑے نچوڑتے وقت کپڑے کو بل دیتا ہے۔ اسود کے منہ سے اس طرح خر خر کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بیل ڈکارتا ہے۔ محل کے پہرے دار یہ آواز سن کر اس کی کمرے کی طرف دوڑے تو آزاد نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا اور کہنے لگی، تمہارے پیغمبر پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اس پر وہ سب لوگ خاموش ہو کر چلے گئے۔ فیروز نے باہر نکل کر اسود کے قتل کی خبر سنائی۔ اسود کے قتل کے بعد مسلمانوں کا اقرار واقعی تسلط ہو گیا اور اسود کے لوگ ثنا اور نجران کے درمیان صحرا میں رہنے لگے اور وہیں ختم ہو گئے۔ ثنا اور نجران اہل ارتداد کے وجود سے پاک ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام دوبارہ اپنے اپنے علاقوں میں بحال کر دیے گئے۔ ثنا کی امارت پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر کیا گیا۔ اس سے فارغ ہو کر ایک قاصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بذریعہ وہی معلوم ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے علی الصبح صحابہ سے فرمایا، آج رات کو اسد مارا گیا۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود کس کے ہاتھوں ہلاک ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا، فیروز۔ چند دن کے بعد جب یمن کا قاصد اسود کے مارے جانے کی خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور ختم نبوت کے سپاہیوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہماری چھوٹی سی اس کاوش کو قبول فرمائے تاکہ ہمارے لیے راہ نجات ہو۔ شکریہ۔